زکوٰۃ رمضان میں ہی دینی چاہیے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ، بالکل زیادہ ہے، وہ تو احادیث میں ہے نا کہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، حساب و کتاب رکھنا بھی آسان ہے، کیونکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں، لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے، اور آلموسٹ 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق نکل آئے گا۔ ہاں، کیونکہ چاند کا سال 355 دنوں کا ہوتا ہے اور جو سولر ایئر ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو ویسے ضروری نہیں آپ رمضان میں دیں، آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں دیں، پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حساب ضرور رمضان میں لگا لیا کریں، کیونکہ سال میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن آپ بیٹھ کے حساب کریں۔ مثلا ابھی میری وائف کہہ رہی تھی کہ اس سال ہماری زکوٰۃ ڈبل بن جائے گی، کیونکہ پچھلے سال 1,05,000 روپے تولہ تھا، اب 2 لاکھ روپے تولہ سونا ہو چکا ہے، تو اب حساب تو لگانا ہے نا، ہم نے حساب نہیں لگاؤں گا تو میں بس بغیر حساب دے دینا رہوں گا۔ اور یہ اصل وجہ یہی ہے غربت کی پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے، لوگ بغیر حساب کے ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر حساب کے اس لیے دیتے ہیں کہ حساب لگائیں گے تو زکوٰۃ کروڑوں میں بنے گی، بغیر حساب کے تو ایک افطاری کروانی ہوگی 2 لاکھ روپے دے کے۔ اور جی اسی حساب نہیں رکھی دا تے کاروبار حساب لا کے کرتے ہو، اتنے تو کہندے ہو اگر 360 روپے بل بنے نا، بلکہ 365 روپے، اور کوئی 360 دے کہندے نہیں 5 پہلے رکھو، 360 بعد ہی لانگا، اتلے 5 پہلے دیو۔ ہاں، تو جدو زکوٰۃ دی واری ہے تو حساب نہیں لائی دا۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں ایسے جن کے پاس اربوں روپے ہے، 100 میں 2.5 روپے دینا بڑا آسان ہے، لاکھ کے پیچھے سال کا 2,500 دینا بھی آسان ہے، لیکن کروڑ کے پیچھے سال کا 2.5 لاکھ دینا، اور ارب کے پیچھے سال کا 2.5 کروڑ نکالنا، ہر سال نکالنا، وہ ارب ہی کٹنا شروع ہو جائے گا سرکار۔ ہاں، تو یہ کوئی نہیں دیتے زکوٰۃ پوری۔ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں چیریٹی بہت دی جاتی ہے، سرکار جو دینی چاہیے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ٹیکس تو آپ دیکھ لیں چوری کرتے ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دیتے۔ کم علمی کی وجہ سے ماضی میں مال کی زکوٰۃ نہ نکال سکے، ٹھیک ہے، توبہ کر لے اور پرانے سالوں کا حساب لگائیں، جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں، اور باقی کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ روزوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے عورتیں حیض روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں، بالکل کرنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کریں، عمرے کے دنوں میں بھی ایسی میڈیسن یوز کریں۔ یہ نہیں ہے کہ پوری ساتھ آپ کے ساتھ ٹیم گئی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو وہ خام خواہ لوگ پھر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ ویسے تو حج کا جو پیکج ہے نا، وہ تو انہوں نے 40 دن کا رکھا ہوتا ہے کہ سپوز اگر کسی عورت کو مینسز آ بھی جائیں تب بھی وہ طواف وداع جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ اتنا آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کرتے کہ وہ فوراً ہی آپ کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں، نہیں، لیکن جو جاتے ہی 5-6 دنوں کے لیے ہیں تو انہیں میڈیسن ضرور یوز کرنی چاہیے، چاہے وہ عمرے کے لیے جائے چاہے اس کے لیے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سعودی عرب میں 29-30 روزے کرنے کے بعد پاکستان عید کرنے آنا ہو تو پاکستان کے مطابق روزے رکھے جائیں گے۔ اگر تو 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے تو چاند کا مہینہ بخاری مسلم میں یا 29 کا ہوگا یا 30 کا، پھر تو پاکستان میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی آپ نے سعودیہ میں 30 روزے پورے کیے اور آپ ادھر پہنچ گئے اور پاکستان ابھی روزہ چل رہا تھا تو اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ 31واں روزہ نہیں ہوتا رمضان کا، لیکن اس دن آپ اعلانیہ کھائیں پیئیں گے بھی نہیں اور نہ آپ عید منائیں گے، کیونکہ عید آپ نے یہاں کے مطابق منانی ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک قافلہ آیا تھا شام سے، تو ابن عباس نے ان سے جب پوچھا تو شام میں مدینہ شریف سے 1 دن پہلے چاند نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تم وہاں سے آئے ہو تو اب یہاں پہنچے ہو تو یہاں کے مطابق معاملات کو لے کے چلو گے، رہ گئے وہ لوگ وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ البتہ آپ یہاں آئے، سعودیہ میں 29 روزے رکھے تھے، یہاں آپ آئے، یہاں 29واں چل رہا تھا اور چانس بھی ہے کہ 29 ہوں گے، لیکن آپ وہ روزہ رکھیں گے کیونکہ 30 تک تو ہے نا روزے، وہ آپ نے رکھنا ہے، لیکن 30 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ لوہے یا اسٹیل کی انگوٹھی مدد کے لیے پہننا، مدد کیا مطلب؟ کسی کو مارنے کے لیے ہوگی، ظاہر ہے انگوٹھی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ہاں جی، جنت کا یاقوت ہے حجر اسود، ترمذی میں آیا اور بخاری مسلم میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر جنت کا یاقوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اس دنیا کا یاقوت کیا کرے گا کسی کا؟ نہیں پہن سکتے جی لوہے کی انگوٹھی۔
انگوٹھی صرف چاندی کی مرد پہنے گا. مرحوم والد کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ بتا دیں. کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں, یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کو سپورٹ کریں, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اسے سپورٹ کریں. میں آن لائن کام کرتا ہوں, 80 سے 90% حلال ہے. اس کی پروموٹنگ کے لیے ہم عورتوں کی تشہیر کرتے ہیں. عورتوں کی تشہیر تو نہیں آپ کریں گے, باقی آپ کے سوال کاٹے ہوئے انہوں نے, وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے. دوسری پرچیوں پہ آئیں, آج آلریڈی نہیں گزر چکے. قبر جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے تو ایک ہی قبر مختلف لوگ دفن ہوتے ہیں. اور بھائی یہ برزخ کا معاملہ ہے, سورہ المومنون آیت نمبر 100. یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں لوگ قرآن کے مجلس کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. تو کتنے ہیں فرشتے, ڈیٹیکٹ کرو. یہ آخرت کی زندگی ہے, اس کا دنیا سے تعلق نہیں, یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی. کیا ہمارا سارا رزق لکھ دیا گیا ہے؟ اگر لکھ دیا گیا تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا تعلق رزق مانگنے یا نعمتیں مانگنے سے نہیں ہے. دعا اوبلیگیٹری ہے ایک عابد کے اوپر, ایک غلام کے اوپر, کہ وہ اپنے رب سے مانگے. قرآن میں آیا جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے نا, اس طرح اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مجھ سے مانگے گا میں اس کی فلاں چیز مصیبت ٹال دوں گا, فلاں چیز اسے عطا کر دوں گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور ایسے مال کیوں ہیں جن سے رزق میں, وہ تو بس بتا دیے. تقدیر کا معاملہ دعا سے نہ بھی جڑا ہوا ہو, دعا ویسے ہی کرنا ضروری ہے. ایک نیک ترین امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کی آخرت میں کیا فرق ہوگا؟ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں. مسلم شریف میں آیا کہ جو غریب صحابہ ہیں نا وہ امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو آج بھی اس سے بھی بڑا ڈفرنس ہے. کیا آج کسی کے گھر اولاد ہونا اس شخص کو آزمائش میں ڈالنا نہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے تمہاری اولاد میں اور تمہاری بیویوں میں اور مال میں تمہارے لیے آزمائش ہے. جی تو اسی سے ہی آپ کو ٹیسٹ کیا جانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کے نہیں چلیں گے آگے. یہ تو اسی طریقے سے آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں خالی پیپر دے کے تو فیل ہو جائیں گے. پیپر تو دینا پڑے گا. ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثین میں تقسیم ہوگی. اگر ایک شخص نے حرام کے ذریعے کمایا تو کیا اس کا گناہ وارثین کو بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا جی, وہ گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے. اب وہ جو مال چھوڑ کے مر گیا اس کو آگ تو نہیں لگانی نا آپ نے, وہ جو حرام کمایا اس کا وبال اس کے اوپر ہے. آپ کے لیے وہ حلال ہے, وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت بکر کو صحابی نہ ماننے والا, اس کے اوپر یار میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں. یہ 2 الگ باتیں آپ نے اٹھائی تھیں, بار بار نہیں اس کو ریپیٹ کرنا. دیوبند کا انجینئر محمد علی مرزا پہ فتویٰ میں نے پوری یہ ڈاکٹرن بتائی تھی. کیا سید امتی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی امتی ہے. کیوں نہیں, یہ بیٹھے ہیں سید کہہ رہے ہیں میں امتی ہوں. آپ کو کس نے کہا وہ امتی نہیں ہے؟ ہمارے امتی نہیں ہے, رسول اللہ کے امتی تو ہے نا, محمد اور آل محمد. کیوں نہیں امتی؟ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار ہے لیکن وہ اپنے پرانے بابوں اور پرانے قائد کو نہیں چھوڑتے. اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال ہے مجلس 50 دیکھیں اور حکمت سے انہیں سمجھائیں. میں نے طریقہ بتایا ہوا. عقیقے کے بارے میں بتا دیں, قربانی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. عقیقہ الگ سے جان دینی ہے. بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے بس, تو پوری جان آپ نے دینی ہے, حصہ نہیں ڈال سکتے. یا بکرا دیں گے یا بکری لڑکی کی طرف سے, اور لڑکا ہے تو 2 بکرے اور 2 بکریاں, دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہیں. میری والدہ لکڑی کے تخت پر نماز ادا کرتی ہیں, وضاحت فرما دیں. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لکڑی پہ نماز بہت اچھی بات ہے, نیچرل چیز ہے. اس کے اوپر ٹکی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ والی نیچرل ہے. اور یہ پرانے زمانے میں بڑا آسان کام تھا. اس سے آپ دیکھیں جو مسجد بیت کا کانسیپٹ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں, بخاری مسلم میں ہے, صحابہ کرام کو حضور نے یہ یعنی ترغیب دلائی تھی کہ اپنے گھر میں ایک حصہ رکھو نماز کے لیے مخصوص, تاکہ اس کو پاک رکھنا آسان ہو. تو یہ جو لکڑی کا جائے نماز ہے نا, یہ پاک رکھنا بڑا آسان ہے, کیونکہ یہ باقاعدہ پوری ایک سمجھ لیں لادہ سے ایک پلیٹ فارم بنا ہوتا ہے. آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر چڑھ کے تو گندگی کوئی نہیں کرے گا. زیادہ فرش پہ گندگی ہوگی تو نیچے سے صاف ہو جائے گی, تو وہ پاک ہی رہتا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے.
میں عراق کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے اس ملک میں رہنا کیسا ہے؟ وہ ملک شیعہ کا ہے. یار عراق جائیں گے تو شیعہ ہیں, آپ سعودیہ چلے جائیں گے تو وہابی ہیں, تو سارے مسلمان ہیں یار, جدھر مرضی جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت میں سب کی عمر 31 یا 33 سال ہوگی تو ہمارے ماں باپ سیم ایج کی ہوں گے انشاءاللہ جی. وہاں جنت کے معاملات وہیں جا کے دیکھیں گے, تو انہوں نے ٹینشن پہ گئی ہے. ہاں جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے, دنیا میں آپ اس کی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. ٹھیک ہے, دنیا میں یعنی نبی کی بیویاں بھی ہیں نا, تو ان میں بھی وہ سوکن والا ایشو ہے, ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر ہے نا, آخرت میں نہیں ہے. اب اس کو دنیا میں کیسے کوئی عورت امیجن کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کی اتنی بیویاں ہوں اور میں جیلس نہ ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے امیجن؟ مجھے بتائیں. تو آخرت کی مثال دی نہیں نہ جا سکتی. میرا ایک دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو والی حدیث کا انکار کرتا ہے جی, اس کو میرا وہ لیکچر سنا دیں, اس کے اوپر اتفاق ہے. اور یہ کوئی نبی کا نقص نہیں ہے, نبی الاسلام پہ باقی تکالیف بھی تو آئی ہیں نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے, تو پھر جنگ احد میں آپ کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ یہ تو آزمائش ہے نا. آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. جادو بھی ایک آزمائش تھی, ایک علاج نازل ہونا تھا, ہو گیا. وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے, آپ جادو والی حدیث اور میرا نام لکھیں, وہ تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی, یہ پوری ڈاکٹرن ہے. اگر امام صاحب کے ٹخنے ننگے نہ ہو اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ نہ سکیں تو دوسرے امام کے پاس چلے جائیں میرے بھائی. بہتر امام دنیا میں بھی, اگر آپ کو ایک دکان سے اچھا دودھ نہ ملے آپ دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں. نائٹ شفٹ میں کام کرنا درست ہے, کیونکہ قرآن میں آیا کہ دن کو آرام. قرآن میں جو آئے یہ عمومی بات ہے, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے, وہاں تو ظاہر ہے کہ 6 مہینے انہوں نے گھڑیوں کے اعتبار سے ڈیوائڈ کیے ہوئے. باقی رہ گیا نبی الاسلام کے زمانے میں بھی جی, رات کے وقت بھی صحابہ کرام جاگتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے, کچھ صحابہ پیرے کے اوپر تھے, وہ نائٹ شفٹ میں ہی کام کر رہے تھے نا, وہ کیوں نہیں سو گئے؟ ان کی وجہ سے باقی لوگ سو گئے. تو نائٹ شفٹ کا کام بھی بالکل درست ہے. آپ کے لیے پھر وہ نائٹ آپ کا دن ہے, بس نمازیں قضا نہ ہو, باقی تو شریعت کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں میڈیکلی رات کی نیند بہتر ہے دن کی نیند سے, لیکن جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں نبی الاسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نائٹ شفٹوں میں کام کرتے تھے, رات کے وقت کوئی حملہ نہ کر دے. ایون نبی الاسلام کے خیمے کے باہر بھی صحابہ کرام پوری رات پہرا دیتے تھے جنگوں کے دوران. تو نبی الاسلام نے تو ان سے نہیں فرمایا کہ جا کے سو جاؤ, وہ پھر ظاہر دن کو سوتے تھے تبھی رات کو پہرا دیتے تھے. اگر پچھلی نماز رہتی ہو مثلاً زور اثر کی جماعت کا وقت ہو جائے تو قضا ادا کیجیے. قضا نہیں ہوگی بھائی, مغرب کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا زور اثر قضا نہیں ہوگی, جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا مغرب اور عشاء قضا نہیں ہوگی. کیونکہ یہ اللہ نے ٹالرنس رکھی ہے کہ زور اثر کا ٹائم زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک رہتا ہے, اور جمع تقدیم جمع سوری جمع تاخیر تینوں طریقے سے سنت ہے. عمومی سنت یہی ہے کہ آپ نے زور اثر کو الگ پڑھنا ہے, لیکن کبھی آپ کو جمع کرنے پڑ جائیں, اثر کے وقت میں آپ جا کے زور ساتھ ملائیں یا زور کے ساتھ اثر پڑھ لیں, نماز قضا نہیں ہوتی. قضا ہوگی جب غروب آفتاب ہو گیا. نائٹ شفٹ کی وجہ سے نمازیں ملاتا ہوں. نائٹ شفٹ کی وجہ سے کیوں نمازیں ملانی پڑ رہی ہیں؟ رات کو کون سی نماز آ گئی آپ کی جو آپ کو ملانی پڑ گئی ہے؟ مغرب عشاء ملا کے شفٹ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, مغرب پڑھ لیں عشاء پڑھ لیں, 1.5 گھنٹے کا فرق ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی ایسی آپ کی کریٹیکل جاب ہے تو کر سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں, اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے. پرانی قبر میں نئے مردے کو دفنانا ٹھیک ہے؟ جی دفنا سکتے ہیں, ایک سے زیادہ مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں جگہ کی قلت کی وجہ سے. بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا. کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا؟ بالکل کھولا جا سکتا, انشورنس بھی کروا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ منی اگینسٹ گڈس کاروبار کرتے ہیں, وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کرتے, وہ باقاعدہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں, کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں 14 سال کا بچہ ہے اور اس کا ابھی تک ختنے نہیں ہوئے, تو بعد میں کروا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا,
جس طرح باقی اعمال ہیں سنت، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا، ان میں سے ایک ختنہ بھی ہے. بخاری مسلم میں ہے 5 چیزیں فطرت سے، تو بعد میں کروا لیں آپ ختنہ. بخاری میں آتا ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے، اس وقت ختنے کا حکم آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 80 سال تو ختنے ان کے بھی کوئی نہیں ہوئے تھے، لیکن اب ہم پر تو پہلے دن سے یہ اپلائی ہے. جس طرح صحابہ کرام پہ پہلے شراب حرام نہیں تھی، لیکن جب حکم آ گیا تو آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی پہلے پورا اتنا عرصہ شراب پیوں گا اور پھر بعد میں حرام ہوگی میرے اوپر. نہیں، ہم پہ پہلے دن سے ہی ہے، تو آپ کروا لیں. اب تو بہت آسان ہے. آپ کا سال ثواب والا لیکچر سننے کے بعد اپنی فیملی میں ہم قل یا قبر پکی نہیں کرواتے، مگر محلے میں اگر کوئی قل پر بلائے تو اس پہ جائیں انویٹیشن کے اوپر یا نہ جائیں. ٹھیک ہے، وہ دعا میں آپ شامل ہو جائیں، دعا کے طور پر تو جائیں آپ. ظاہر ہے کہ قطع تعلق کی تو آپ نے نہیں کرنی، اور جہاں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے. اس کے بعد اس کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں. دیکھیں، ایک ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کسی شخص کا دین سے ڈیویٹ کرنا، اس کا شرعی حکم اور ہے، اور ایک ہے کوئی عقیدے کے اعتبار سے کرے. حضرت علی کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو حضرت علی کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا، نہ وہ حضرت علی سے اس حوالے سے بغض رکھتے تھے. بس دنیاوی طور پہ اس زمانے میں چونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کو نہیں پتا چلا، ایک دوسرے کے بارے میں پولیٹیکل اختلاف آ گیا. ہاں، یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا، ایون جب حضرت علی خلیفہ تھے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا تھا ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور حضرت علی نے ان کو جواب دیا تھا. تو دینی اختلاف کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہوا تھا. ہاں، دین کی وجہ سے اگر حضرت علی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ایمان فارغ ہے. لیکن حضرت عائشہ ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، میں نے بھی مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ تفصیلی ایک پوری کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے. میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ. کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے؟ اپنا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے، جو پہلے بھی کیا ہوا تھا، لیکن پہلے وہ اسکیٹرڈ فارم میں تھا کئی کلپس کے اندر. اب وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، تو وہ آپ دیکھ لیں. یہ پوری ڈاکٹرن ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو، لیکن دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. بس یہ ہو گیا. آپ زبردست کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کو اعتراض ہے. جی، زبردست کام کے اوپر اعتراض ہی بنتا ہے نا. ہاں، وہ جنید سلیم صاحب والی بات ہے کہ آپ چلتے پانی میں پتھر پھینکیں تو ارتعاش ہوتا ہے. انجینئر صاحب نے تو پہاڑ لا کے پھینک دیا، پانی خشک ہو گیا، پھر کیا تھا؟ اعتراض سے بنتا ہے. بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں، مگر آپ کا لہجہ سخت ہے. کیا صاحب؟ جی، حضرت عمر سے تو بہت نرم ہے میرا رویہ. جس دن ہمارے مخالفین حضرت عمر کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ انجینئر صاحب سے زیادہ سخت تھے، اس دن میں نرم ہو جاؤں گا. ٹائم قیامت تک ہے. لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں. ایک بندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو، اور ایک بندہ 1400 سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو. ایک بندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے، یا رسول اللہ اجازت دے اس کا گلا کاٹوں. انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو. تو یہ تو نہ کرو یار، کون سی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہوں، تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے. اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی دائی ہے تو اس پہ انگلی رکھیں. کون ہے بتائیں، کون سا بندہ ہے؟ لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں، اور آپ مرغ پلاؤ جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی عقل کا علاج کرا. تو روٹی کو کمپیئر کروا رہا ہے مرغ پلاؤ کے ساتھ. مرغ پلاؤ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب نے بھی کبھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے، جو ہمارے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر. یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں، اپنی ٹرولنگ سے، اپنی لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. بزدل 60-70 سال کے ہو کے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال کی رینج میں. بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی. 60 سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چل رہے ہو؟ تم اپنی زندگی گزار چکے ہو، نہیں بولتے، ڈرتے ہیں. تو میرے سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے.
اور جو میرے ٹاپکس پہ بولتا ہے وہ سٹارٹ ہی سے کرتا ہے فلاں کافر ہے, فلاں سوراں دا سور ہے. کہنا انہاں بڑیاں تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. میں نے آج تک سور کہا ہے کبھی میں نے کہا کہ وہابی سور ہیں؟ کتنے احترام سے میں نام لیتا ہوں, اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے, میں سخت ہوں. میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بولتا نہیں, اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا آسمان پھاڑ کے رکھ چڑھتا ہے, سیدھا جہنم وچ پہنچا کے آندا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. جب آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں تحریک لبیک کے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھ سے 30 سوالات کیے. سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو جہنم جہنمی سے ملواتے ہیں. آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا؟ انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دیے. ٹھیک ہے, باقی اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے. ہاں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے, یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے. ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں, میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی, فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ آ کے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا اپینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہ انجینئر صاحب نے ہر ٹائم مستری پڑے ہوندے ہاتھ چ, تو ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر, اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا, ان کو سرجن نہیں پھر بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بن سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو انہوں نے ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی. اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں, یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں. پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا. ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں, وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ رفع الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا.
یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کو بیلچا مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ان حنفیوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. دیکھا کیسے بلوں میں گھس گئے ہیں یار. وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے, میں نام لے کے انہوں نے پڑ کے رکھ دینا اور ایسے دبک دیں دوبارہ انہوں کی زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں, یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر, ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لا کے آتش پڑا چھڑنا, وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار, ہے نا. تو آیا نا قابو میں رہے یہ. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں, بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے, ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے. آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں, اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھڈی. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب سٹوڈنٹس بنائیں, کوئی مدرسہ کھولیں جس میں بندے تیار کریں. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف, دیوبند شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینہ کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ, تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار یہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے, ٹھیک ہے. مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں, اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا, اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں. تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں, جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا, وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا, وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا, تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا, انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے, اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا. انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے, یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا, تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی, تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا, ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے
اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں, کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب بھی یہ نکالیں گے, حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے, یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے رزلٹ نکالے گا, ایت حضور نے فرمایا سی ہوئے گا, کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا, حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے, اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے, میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے فرقے حضور, اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا, اور امام بخاری نے اس پہ پتہ کیا باب باندھا ہے, ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ, فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ, ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی الاسلام, صحابہ اور اہل بیت, ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے, معتزلہ آ گئے, ناصبی آ گئے, رافضی آ گئے, اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے, آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں, میں مسلمان ہوں. آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے, پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں, یا اہل سنت وال جماعت ہاں, یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی سی کتے لکھے آئی تو ٹائم قیامت تک کی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی ایک غریب اتو بدتمیز, ایک جاہل اتو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے, یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ, اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں, انہیں بچنے کتنے جا کے, چل خود بھی مر جائے نا, رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دے, ٹھیک ہے, اس کی بیوی یا بچہ مر جائے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو آرام موت مرا تھا, اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لو جی تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑیا میں, کسی دی پرچی اگے آئی ہوئے میں نہ پڑھی ہو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زارا پر پھیلائے ہوئے آؤ در زارا پر
کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، عزت سے نہ